نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں سے زم اترا بجھے چہروں پہ نور آیا ستے چہروں سے زم اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سبحان اللہ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عید کو اس لیے عید کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر سال لوٹ آتی ہے عید کے لغوی معنی ہے جو بار بار آئے بخوبی جانتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے برابر تو کیا کوئی ان کی مثال بھی نہیں ہے وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا اللہ کریم جل شانہ کا ارشاد ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم جل شانہ کا ارشاد ہے آرام سے گۄڈٕ بہٕ شیٖشہِ چلاوان کِنہٕ ییٚتہِ وٕچھو نَتہٕ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ اللہ کریم جل شانہ کا ارشاد ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا بلا شبہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باز تخلیق کائنات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں مجسم ہو کر تشریف آوری سب سے اہم اور بڑا واقعہ ہے ان کی ولادت کی خوشی اور جشن کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی عید ہے اور تمام عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے کیونکہ وہ نہ ہوتے تو نہ عید الفطر ہوتی نہ ہی عید الاضحیٰ ہوتی نہ ہی کوئی عید منانے والا ہوتا درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے معزز سامعین تاریخ ابرار پلٹی اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا ظلم ہی ظلم تھا کفر و شرک کا راج تھا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی قتل و غارت گری کا بسیرا تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا عرب میں انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بولا بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس کی اصلی وجہ کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کی اصلی وجہ کیا ہے کیونکہ کوئی ان کو باپ کہلانا گوارا نہیں کرتا تھا عورت کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا نفرت انتقام اور وحشت کی تاریخ آندیاں چل رہی تھی الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی اور پھر رحمت کو جوش آیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے معزز سامعین میں قرآن کریم کی دو آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی لیکن یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو بولتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے جشن عید
رہی ہوں. وہ نہ آتے تو میں یہاں نہیں ہوتی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جب وہ پیدا ہوتی تھی, تو میں یہاں پہ ابھی نہیں ہوتی, یہ موضوع آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہی ہوتی. تو ہمیں ضروری ہے, ہمیں ہے, ہم منائیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی دوسری آیت بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی, فَاذْكُرُوا إِلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پاؤ.